بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، وہ دن جس کا خدشہ تھا، وہ دن جس کا خطرہ تھا، اور جس حوالے سے عمران خان کہا کرتے تھے کہ ہم پر یہ وقت آ جانا ہے، آج یوں لگ رہا ہے کہ وہ فیصلہ کن دن آ چکا ہے۔ عمران خان کا کہا 100% سچ ثابت ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کی 75 سالہ تاریخ اس وقت خطرے میں پڑ چکی ہے، کیونکہ سب نظریں بن سلمان اور بن زید پر ہیں۔ یہ ایک بڑی ایکسکلوزیو خبر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور اس وقت پاکستان کی معیشت جس طرح سے ہچکولے کھا رہی ہے، پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے وہ جتنی خراب ہو چکی ہے، اس کی مثال تو آپ کی 75 ایئر ہسٹری کے اندر نہیں ملتی۔ لیکن اس سب کے اندر معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ پاکستان جو ہے obviously آپ کو پتا ہے کہ 2-3 چیزیں تھیں۔ عمران خان کی گورنمنٹ گرانے کے پیچھے جو اپیرنٹلی جو عوام کے سامنے ایک نقطہ رکھا گیا وہ یہی ہے کہ ایک جانب مہنگائی کا جن بے قابو ہے، وہیں دوسری جانب عمران خان معیشت کا بیڑا غرق کر رہا ہے، اور عمران خان نے انٹرنیشنلی پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو عمران خان نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، اس لیے جنرل باجوہ بھی عمران خان کو ایک تھریٹ سمجھ رہے تھے پاکستان کے لیے۔ اپیرنٹلی یہی کہانی سنائی جاتی ہے، یہی منجن بیچا جاتا ہے۔ لیکن 3-4 چیزیں ہم نے دیکھی۔ ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے ایک جانب یہ دیکھا کہ ایک طرف تو جو مہنگائی ہے وہ اس حکومت نے آ کر پچھلے 1 سال میں جو کچھ کیا، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے سامنے وہ فگرز بھی رکھنے پڑیں گے مجھے۔ ہر بندہ اس وقت سفر کر رہا ہے، چاہے وہ جس بھی کلاس سے ہے، چاہے وہ امیر ہے، وہ بھی سفر کر رہا ہے اور غریب بھی سفر کر رہا ہے۔ غریب تو بہت ہی زیادہ سفر کر رہا ہے اور بہت زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے اس کی زندگی۔ اچھا، وہیں دوسری جانب آپ دیکھیں کہ معیشت کے ساتھ جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان کی معیشت اس وقت بالکل ایک ایسے دہانے پر ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس وقت ہم ڈیفالٹ کر جائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر جو تعلقات ہیں ان میں آپ نے دیکھ لیا کہ چین نے سرخرو کیا عمران خان کو، سعودیہ، UAE، یہ سارے کے سارے ممالک، اور اس امپورٹڈ حکومت کی مدد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اگر تم ان کی تھیوری کو مان جائیں کہ عمران خان نے ان ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کیے تھے اور اب بہت ہی ریزنیبل قسم کی گورنمنٹ آ چکی ہے، پھر تو عمران خان کے دور میں ان کا پاکستان کو بیل آؤٹ کرنا نہیں بنتا تھا اور اس دور میں ان کا پاکستان کو بیل آؤٹ کرنا بنتا تھا۔ البتہ سچویشن وائس ورسا ہے۔ عمران خان کے دور میں پاکستان کو بیل آؤٹ پیکجز بھی مل جاتے تھے، پاکستان برابری کی سطح پر تعلقات بھی استوار کر لیا کرتا تھا۔ لیکن اب ہم بیگرز بھی ہیں اور ہم چوزرز بھی نہیں ہیں، اور ہماری عزت بھی کوئی نہیں ہے اور کوئی ہماری مدد بھی نہیں کر رہا۔ اب شہباز شریف صاحب نے پچھلے ہفتے کہا کہ ہم نے IMF کی تمام سخت ترین شرائط مان لی ہیں۔ نارملی اب IMF جو ہے وہ پاکستان سے وہ گارنٹیز بھی مانگ رہا ہے جو آج تک IMF نے اپنی ہسٹری میں بھی نہیں مانگی۔ یعنی IMF کا جو اپنا ایک آپ کہہ لیں کہ پورے کا پورا نظام ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے وہ ہو جاتا ہوتا ہے، اس میں اتنی زیادہ کوئی آپ کو گارنٹیز کی، اتنی زیادہ آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب IMF جو ہے وہ سٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے 9th ریویو، 9واں جائزہ جو ہے اس کے لیے پاکستان کے ساتھ، اس پہ بھی سائن کرنے سے پہلے IMF نے پاکستان کو تگنی کا ناچ نچایا۔ وہ اسحاق ڈار جو شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں جس سے ڈالر نے ڈرنا تھا اور جو اس بات پہ بھی بڑا فخر کرتا تھا کہ دیکھیں جی ابھی تو میرا اعلان ہی ہوا ہے اور ڈالر نیچے آ گیا ہے، ڈالر نے اس کے بعد جو ہمارے ساتھ کیا، اور ڈار اکنامکس پاکستان کے لیے، ڈارنامکس جو ہے وہ ڈارک اکنامکس میں کنورٹ ہو گئی اور پاکستان کو انتہائی سیاہ ترین دور میں اسحاق ڈار نے دھکیل دیا۔ یہ کہتے تھے کہ IMF کا میرا اتنا ایکسپیرینس ہے تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں نے یہ کر دینا ہے، میں نے وہ کر دینا ہے۔ IMF کیا ہے؟ IMF کس کھیت کی مولی ہے؟ میں نے اس کے ساتھ مذاکرات کر لینے ہیں۔ اب اسی IMF نے پہلے تو آپ کو تگنی کا ناچ نچایا ہے، اسی IMF نے پہلے تو آپ کو ساری شرائط ماننے پر مجبور کیا، اور اب وہ IMF آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ اب وہ IMF آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے جو دوست ممالک آپ کے ساتھ کمٹمنٹس کرتے ہیں، آپ پہلے وہ ان سے کنفرم کرائیں نا کہ وہ اپنی کمٹمنٹس پوری کریں گے یا نہیں کریں گے، پھر ہم آپ کو ڈیل دیں گے۔ اور اب اس چیز کا جو باضابطہ طور پر اعتراف ہے، عمران خان نے کہا تھا کہ یہ حکومت پاکستان کے لیے ایک اکنامک ہٹ مین کے طور پہ آ رہی ہے اور پاکستان کی اکانومی کو دھچکا پہنچا کے پاکستان کی سالمیت تک خطرے میں پہنچ سکتی ہے۔ ہمارے دوست ممالک ہیں سعودی عرب، UAE، ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، لیکن obviously جب پاکستان کی معیشت کا پورے کا پورا
آپ کہہ لیں کہ پاکستان کی گردن کے اوپر ان کا ہاتھ ہوگا، یا وہ چڑیا جس میں پوری جان ہوتی ہے نا کسی کی، پاکستان کی معیشت کی چڑیا ان کے ہاتھ میں ہوگی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم ان کے مفادات کا تحفظ کیے بغیر کوئی اور راستہ چن سکیں گے؟ ہمارے پاس ایک بند گلی ہوگی انٹرنیشنلی بھی، اور ہمارے پاس جو آپشنز ہیں وہ محدود ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہوا ہے، ہمارے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے ایک اعتراف کر دیا ہے، شہباز شریف صاحب نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف وانٹس ایکسٹرنل فائنینسنگ کمٹمنٹس فلفل ٹو ریلیز فنڈس، یعنی وہ کمٹمنٹس جو ہم سے دوسرے ممالک نے کی ہوئی ہیں ہم سے، اور انہوں نے اس سب کے اندر یہ بات کہی ہے کہ جو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو نیگوسیشنز چل رہی ہیں ارلی فیبروری سے، تاکہ 1.1 بلین ڈالر کی صرف قیمت کے پیچھے ہمارا پورا ملک ناچ رہا ہے، اور اس سب کے اندر ظاہری بات ہے جو نومبر سے ہولڈ پہ ہے جو پیمنٹ 1.1 بلین ڈالر کی، اور اس سب کے اندر یہ ایک بیل آؤٹ پیکج ہے بیسیکلی 2019 کا جو 6.5 بلین ڈالر کا، اس کی ایک پیمنٹ کی قسط نہیں مل رہی ہمیں، اور اس سب کے اندر پاکستان کے لیے جو ایکسٹرنل فائنینسنگ ایونیوز ہیں وہ ان لاک کرنے کے لیے یہ پیمنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے تاکہ پاکستان جو سینٹرل بینک ریزروز ہیں، اور آبویسلی جو اس وقت پاکستان کے جو ریزروز ہیں نا، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ آپ کی 4 ویکس کی امپورٹس جو ہے نا صرف انہیں کور کرنے کے اوپر اس وقت پہنچ چکے ہوئے ہیں، یہ آپ کے حالات بن چکے ہیں۔ اب پاکستان ڈیفالٹ کی جو آبلیگیشنز ہیں انہیں اوائڈ کرنے کے لیے پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب شہباز شریف صاحب پارلیمنٹ کو کیا بتا رہے ہیں کہ ناؤ وی آر being told، اب ہمیں آئی ایم ایف کی طرف سے بتایا جا رہا ہے that the commitments from friendly countries be fulfilled and God willing we will، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہ کمٹمنٹس ہماری فرینڈلی کنٹریز جو ہمارے دوست ممالک ہماری فلفل کر دیں گے، اور اس سب کے اندر سیورل جو فرینڈلی کنٹریز ہیں جن میں سعودی عربیہ ہے، چائنا ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے، وہ پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹس کی ہوئی ہوتی ہیں، انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہوتی ہے کہ ہم آپ کا جو آپ کا فنڈ کریں گے، ہم آپ کا جو بیلنس آف پیمنٹس ہے اسے، اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پہلے وہ کمٹمنٹس فلفل کروائیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے اب دیر از نو ایزی منی۔ ویسے انٹرنیشنل کمیونٹی اور ساری ایڈ اور پاکستان کے لیے جتنے بیل آؤٹس ہیں وہ اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہو۔ آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کب ہوگا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ ایک گریجویٹس ہیں نا پاکستان میں سارے، پڑھ کے ہمیں نوکریاں تو نہیں ملتی ہمارے نوجوانوں کو، تو اس میں نا ایک وہ لطیفہ بنا ہوا ہے کہ نوکری کے لیے ایکسپیرینس چاہیے، لیکن ایکسپیرینس کے لیے تو نوکری چاہیے نا، تو ہم کیا چیز کریں؟ ہمیں ایکسپیرینس کے بغیر نوکری نہیں ملتی، اور جب تک نوکری نہیں ملے گی تو ایکسپیرینس بھائی ہم آسمان سے لائیں گے۔ تو ویسے یہ آپ اسے اس کے ساتھ ہلکا پھلکا ریلیٹ کر سکتے ہیں اس سچویشن کے ساتھ۔ اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب اس وقت ایک عجیب سی صورتحال بن چکی ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے اس سارے کے سارے معاملے کے اندر جو آئی ایم ایف کے ریزیڈنٹ ریپریزنٹیٹیو ہیں پاکستان میں، انہوں نے کہا ہے کہ گورنمنٹ نے کوئی اس اسکیم کے بارے میں جو شہباز شریف صاحب نے ایک فیول کے حوالے سے ایک اسکیم لانچ ہم کر رہے ہیں نا کہ امیر کو ذرا مہنگا پیٹرول دے دیں، غریب کو سستا، اس میں بھی ایک عجیب سی چیز ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے سی سی گاڑی جو ہے اس سے نیچے والا غریب ہے، اس سے سی سی گاڑی سے اوپر والا امیر ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ایک نئی گاڑی ہے جو 30 لاکھ روپے کی آ رہی ہے، وہ کم سی سی کی ہے، اور ایک بندے کے پاس پرانی 30 سال پرانی گاڑی ہے جو 1000 سی سی سے لیکن اوپر ہے، لیکن اس گاڑی کی مارکیٹ ویلیو ہو سکتا ہے 6-7 لاکھ ہو، تو وہ امیر لوگوں میں آتا ہے۔ تو یہ ایک فلاڈ سا سسٹم ہے، ایسے نہیں ہوتا، اور یہ آپ صرف اور صرف ایک ٹیمپریری سسٹم۔ آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں ہمیں اس پہ بھی انہوں نے کنسلٹ نہیں کیا، اور اس سب کے اندر انہوں نے آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی یہ پوری اسکیم ہمیں سمجھائیں، آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں، ہم آپ کو لون پھر دیں گے۔ اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آئی ایم ایف جو ہے اس کے حوالے سے اب یہ جو شہباز شریف صاحب نے بات کر دی ہے، اور شہباز شریف صاحب نے جو اس وقت ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ ہمیں اب کچھ بھی نہیں مل رہا، اور ہمارے ساتھ اب کوئی بھی ملک جو ہے وہ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آئی ایم ایف ایگریمنٹ جو ہے ظاہری بات ہے وہ سائن صرف تبھی ہوگا جب ریاض اور ابوظہبی، مطلب سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ہیں وہ فائنینشیل سپورٹ کو کنفرم کریں گے، اور جو ایس ایل اے ہے اسٹاف لیول ایگریمنٹ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان، وہ ان کی اس یقین دہانی کے بعد ہی اب سائن ہو سکے گا، مطلب ایک نئی شرط آ چکی ہے۔ پاکستان کے پاس کیا آئی ایم ایف کے پروگرام کے علاوہ کوئی آپشن ہے؟ ویسے حکومت نے اس آئی ایم ایف کے پروگرام کو پولیٹیکل گینز کے لیے یوز کرتی رہی ہے، انہوں نے ایک تاثر دینے کی کوشش کی کہ الیکشن اس لیے نہیں ہو پائیں گے کیونکہ آئی ایم ایف کی ڈیل چل رہی ہے، تو اس کے اندر آئی ایم ایف نے بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ، بڑی سخت قسم کی سٹیٹمنٹ دی کہ بھائی اے کام ساڈے تے نہ پاؤ، یہ اپنا جو انکانسٹیٹیوشنل اقدامات ہیں نا، ہمارے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہماری کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی آئی ایم ایف کی کہ آپ اپنی کانسٹیٹیوشنل
ऑब्लिगेशंस, और आप देख ले आप 50 अरब का मुफ्त आटा, और वो भी मैं समझता हूँ कि आटे के ऊपर जो है आपने लोगों को लाइनों में धक्के खिला रहे हैं और जिस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। बिजली का बिल हर बंदे के घर पहुँच जाता है, तो आटा घरों में नहीं बंदों के पहुँच सकता, गरीब को आपने लाइनों में मारना है। लेकिन चले उसके लिए इतना बड़ा पैकेज दिया जा सकता है, लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब दिया जा सकता है, 20 अरब में आप इलेक्शन नहीं करा सकते। तो इस वक्त नाज़रीन करम सिचुएशन ये बन चुकी है कि पाकिस्तान जो है उसके पास अब सऊदीया और यूएई के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब वो अगर हमें कमिटमेंट्स नहीं देते तो हम इकनॉमिकली मुआशी तौर पर हमारा मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। और क्या किसी भी मुल्क को, किसी भी मुल्क के साथ, मैं किसी अपनी फ्रेंडली कंट्री की नीयत पर या उनकी गुड विल के ऊपर शक नहीं करना चाह रहा। चाइना भी बहुत अच्छा हमारा टाइम टेस्टेड दोस्त है ना, बट आई डोंट थिंक कि किसी भी मुल्क को किसी भी दूसरे अच्छे तरीन अपने फ्रेंडली कंट्री के साथ इस सिचुएशन में आना चाहिए जहाँ पे उनके अलावा गुजारा ही ना हो। फिर ऑब्वियसली यू हैव टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, और फिर ऑब्वियसली आपको हर चीज़ करनी पड़ती है। और अगर आपने ना किया फिर आपको वो श्रीलंका की तरह कहेंगे अपनी फ़ौज कम कर दो। भाई क्यों करें, हमारी फ़ौज ज़रूरी है। फिर आपके जो एटमी असासे हैं वो ख़तरे में पड़ जाते हैं। बाइडन ने किसी वजह से पाकिस्तान के एटमी असासों पर कॉमेंट किया और फिर वो वाइट हाउस के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लगा, और उसके ऊपर भी आपको पता होगा जो बाइडन ने पाकिस्तान के एटमी असासों के बारे में स्टेटमेंट दी। तो आई पर्सनली थिंक ये सारी चीज़ें अगर आप इकनॉमिक में इस इक्वेशन में डालें तो आपको पूरे का पूरा जो सिनेरियो है वो क्लियर होता हुआ नज़र आ जाता है कि इमरान खान साहब जिन कंसर्न्स का इजहार करते थे, इमरान खान साहब जिन चीज़ों के ऊपर से एक पर्दा हटाने की कोशिश करते थे कि बेसिकली दिस इज़ द गोल, अब इस वक्त इनकी नाअहली है या इसमें आप कहें कि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, मुजरिमाना गफलत है, या फिर ये मिले हुए हैं, जो भी है, लेकिन पाकिस्तान को उस दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया गया है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि हमारे लिए हालात कितने ख़राब, हमारे लिए ऑप्शंस कितने महदूद होते जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।